یہ بھی ذرا انٹلیکچوئل بننے کا ایک اچھا موقع ہے، ایک تعلیم یافتہ لگنے کی علامت ہے کہ جناب میں یہ جو پاکستان کے لوگ فالو کرتے ہیں نا، میں اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہوں۔ پہلے کھانے کے موقع پہ جمع ہوا کرتی تھی فیملی، تو پھر بھی ذرا ایک دوسرے کے بارے میں باتیں ہو جایا کرتی تھی، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو اگلے کو موقع ہوتا تھا ذرا اس کی اصلاح کر دے، اس کو صحیح بات بتا دے۔ اب تو ایک گھر کے اندر الگ الگ ملک ہیں۔ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو سننے کی عادت بنا لیں گے نا، آپ سے ایک چیز چلی جائے گی اور وہ ہے یقین۔ ایک اسکالر کہہ رہے تھے کہ مسلم ورلڈ میں آج کل جو ہے نا، وہ الہاد کا بھی ایک فیشن ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی وہ بہت گہرے فلسفیکل قسم کے شبہات نہیں ہیں، مثال کے طور پہ جو آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھے لکھے طبقے کے اندر یا کہیں تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر مل جائیں گے۔ نہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو نا ایک اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا بھی موقع چاہیے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو، تو چلو الہادی باتیں کر لیتے ہیں، اس میں بھی ذرا ایک فیشن جسے کہتے ہیں بن جائے گا یا ایک ٹرینڈ سا بن جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں سے آپ بات کریں تو نہ اس نے کسی بھی ملحد کو پڑھا ہوگا آج تک، اس نے گھوم پھر کے 3-4 اپنے جیسے بیوقوف لوگوں کی ویڈیوز سن لی ہوں گی، اس سے متاثر ہو کے بیٹھا ہوا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ہمارے دیندار طبقے ستایا ہوا ہوگا، مولانا لوگ پسند نہیں ہوں گے، ان کا گیٹ اپ پسند نہیں ہوگا اس کو، تو آپ دیکھیں گے جناب وہ یار دین تو بس ایسا ہی ہے۔ ان کو مولانا سے مسئلہ تھا اور اپنے جیسے کسی بندے کی 4-5 ویڈیوز سن لی جس نے کچھ اسلام کی فیکٹس کے بارے میں کوئی اعتراضات کر دیے، اس نے کہا یار چلو یہ بھی ذرا انٹلیکچوئل بننے کا ایک اچھا موقع ہے، ایک تعلیم یافتہ لگنے کی علامت ہے کہ جناب میں یہ جو پاکستان کے لوگ فالو کرتے ہیں نا، میں اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہوں، اب میرا جو ہے نا لیول کہیں اور جا چکا ہے۔ تو ہمارے یہاں ابھی تک کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سمجھی آتی ہیں، ہمارے یہاں بہرحال الہاد جو ہے نا وہ ایک اس طرح کا ایک فنومینا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ جناب بڑی ضرورت ہے، لیکن بہرحال یقیناً آپ حضرات سے جڑے ہوئے کچھ انڈیویجولز ایسے ہو سکتے ہیں جو پھر اس طرح کی فکر سے متاثر ہوں گے۔ تو ہم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں یہ چیزیں الحمدللہ اس طرح کامن نہیں ہوئی ہیں، لیکن انڈیویجولز ہیں، اور ان انڈیویجولز کا میں نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ غور کریں۔ یہ انڈیویجولز ایسے ہوتے ہیں کہ رہ تو وہ کراچی میں رہے لیکن ان کو لگ رہا ہے میں رہتا نیو یارک میں ہوں، رہ وہ کراچی میں رہے لیکن ان کو لگتا ہے کہ میں رہتا ہوں نیو یارک میں، کیونکہ وہ سنتے وہیں کی باتیں، پڑھتے وہاں کی باتیں، شوز ان کے فالو کرتے ہیں، سیلیبریٹیز سارے ان کو فالو کرتے ہیں، بس غلطی سے یہاں بیٹھے ہوئے یا کوئی چانس نہیں ملا ہوا۔ تو یہ پھر ایسے لوگ بہرحال یقیناً پھر ان کی وہاں کی سب ٹرینڈ سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ ظاہر ہے کوئی گھر کے اندر ایک کامن فورمز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ایسا ہے نا کہ مطلب سب کے بیٹھنے کی موقع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کھانا لیا کچن سے جا کر اور اپنے کمرے میں بیٹھے کھا لیا، بھائی نے بہن نے اپنے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا لیا، کوئی بہت اہم چیز دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کھانا کھا لیا، تو پہلے کھانے کے موقع پہ جمع ہوا کرتی تھی فیملی، تو پھر بھی ذرا ایک دوسرے کے بارے میں باتیں ہو جایا کرتی تھی، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اچھا میں نے یہ چیز سنی، میں نے یہ چیز پڑھی، تو اگلے کو موقع ہوتا تھا ذرا اس کی اصلاح کر دے، اس کو صحیح بات بتا دے۔ اب تو ایک گھر کے اندر الگ الگ ملک ہیں، یہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو تھوڑی سی یہ ہمارے یہاں ایک مطلب اس موضوع کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ انحرافات جو ہے نا ان کا ذکر تو ہے اور اس سے متاثر بھی ہیں ہمارے گھروں کے لوگ، لیکن شاید ہم کو پتہ نہ ہو، یہ پوائنٹ ہے، کیونکہ کوئی اس طرح سے بیٹھ کے ان ٹاپک سے بات ہی نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو ایک قریب کی مثال دیتا ہوں، میرے ایک رشتہ دار ہیں، مجھے لگتا تھا کہ وہ فلاں میں نام نہیں لے رہا، 1-2 یعنی کہ سو کالڈ اسکالرز ہیں کہ وہ ان سے متاثر بالکل نہیں ہوں گے اور جانتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ ایک محفل میں بیٹھے تھے تو میں ان 2 اسکالرز کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو مجھے ان کی بات سے معلوم ہوا کہ وہ تو ان سے متاثر ہیں اور وہ میرے قریب شخص ہیں مجھ سے۔ میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا یار آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا؟ نہیں بڑی ان کی فالوئنگ ہے، بڑا لوگ سنتے ہیں ان کو جناب، ایسا بھی نہیں، باقی غلط صحیح تو سب چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی بات سب کے سب تھوڑی صحیح ہوتے۔ ہاں دیکھیں، جو اصول آپ صحیح عقیدے کے علماء کے ساتھ اپلائی کرنے ہوتے ہیں، آپ نے وہ منحرف لوگوں کے بارے میں بھی اپلائی کر دیا کہ یار ہم ان کو سنتے بھی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہر ایک کی بات سننی چاہیے، پھر دل کی بات ماننی چاہیے، اور بڑے خطرناک قسم کے نا یہ آئیڈیاز چل رہے ہیں۔ پوائنٹ یاد رکھیے گا ہمیشہ، جب آپ اس طرح کے لوگوں کو سننے کی عادت بنا لیں گے نا، آپ سے ایک چیز چلی جائے گی اور وہ ہے یقین اور اطمینان، اور آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے آہستہ آہستہ جس لیول کو کراس کر کے سوسائٹیز جو ہے نا وہ الہاد کے لیول پہ پہنچ گئی ہیں۔ پتہ ہے وہ کون سا لیول ہے؟ وہ اس کے درمیان کا لیول ہے۔
तो देयर इज नथिंग कॉल्ड द रियलिटी, नहीं, रियलिटी कंपैरेटिव चीज होती है, थोड़ी बहुत ठीक होती है, थोड़ी बहुत गलत होती है। तो वो बहुत से लोग इस तरह के लोगों को सुन सुन के ना एक चीज ध्यान में बिठा लेते हैं कि यार जो हम बचपन से सुनते थे ना वो चीजें सही नहीं थी। अब क्या हुआ, वो चीजें सही नहीं थी, अब क्या सही है, अभी तक तो यार ये चीजें सुनने में आ रही हैं, नई ज्यादा अपील कर रही हैं, तो मैं दरमियान में आ गया हूँ। याद रखिए, इसको मुस्तकिल सुन 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 के अगला स्टेज फिर दीन से कुल्ली तौर पर निकल जाना होता है। ये बात समझ आ रही है आप हजरात को? इस चक्कर में रहना कि यार इसकी भी सुनते हैं, इसकी भी सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं यार, इनकी कोई नया क्लिप आया होगा, हाँ इनकी बड़ी लोग बातें करते हैं, चलो यार जरा कुछ पॉइंट तलाश करता हूँ मैं, ताकि दोस्त वोस्त जो इनको सुनते हैं ना जरा उनकी मैं अच्छी तरह से क्लास लूँ। ये शौक जो है ना, ये फजूलियात का शौक है, याद रखिएगा। सही शौक क्या है कि आपका इल्म का शौक हो, कुरान का शौक हो, हदीस का शौक हो, शरई उलूम को जानने का शौक हो, हलाल और हराम का शौक हो, तज़किया नफ्स का शौक हो, अमल की बात करने का शौक हो, ये चीज़ें हों। बस जस्ट नो हाउ के लिए बहुत सी चीज़ें सुनना वगैरह, ये शौक अच्छा शौक नहीं है। और मैं आपसे सबसे बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। हो सकता है हम में से भी किसी का ये प्रॉब्लम हो, तो कोशिश करें कि अपने आप को ना आप दीन के अंदर संजीदगी की तरफ लाएं। और संजीदगी का मुजाहरा ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं कुरान हदीस की क्लास से, कोई कोर्स से, कोई आलिम से लिंक जुड़ा हुआ हो। वरना सोशल मीडिया पे जिस तरह के हालत है ना, तो हमारे शेख ने इस किताब में लिखा है कि आज के ज़माने का मिसाल मैं ये देता हूँ कि जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं कि एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और 10 टीचर सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं उसको, साइंस ही पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, और एक बच्चा बैठा हुआ है, वो 10 को देख रहा है। कितना उसको हासिल होगा, क्या समझेगा वो? कुछ ही समझेगा ना। बस 10 के 10 ने बोल लिया, उसके दिल में किसकी बात बैठेगी? किसी की भी नहीं। एक दो जुमले इसके याद रहेंगे, एक दो जुमले इसके याद रहेंगे। 2-3 घंटे तक आप जनाब करते रहिए, स्क्रोलिंग करते रहिए, ये सुन लिया, कोई अच्छी बात सुन ली, कोई खुशी की बात, कोई गम की बात, कोई हंसने की बात, कोई मजाक की बात, कोई फनी क्लिप, कोई फला। आखिर में क्या हासिल हुआ? यार कोई ना कोई 2-3 माशाल्लाह उलमा का भी जिक्र आ गया था बीच में। नहीं, ये सब वक्त का ज़या है। और ये आपके अंदर जो है ना, वो जो थोड़ा बहुत इल्म है ना, उसकी शमा को और बुझा देगा। कहीं कहीं नई नई मालूमात मालूम होगी, बोलेंगे लो ये तो पता नहीं था मुझे, पता नहीं मैं क्या पढ़ता रहता हूँ, ये देखो कितनी यूनिक पॉइंट इन्होंने बताया, वगैरह वगैरह। सैकड़ों लोग रोज़ाना इस्लाम फोर्ट मीडिया से मुस्तनद इस्लामी तालीमात हासिल कर रहे हैं, भटके हुए दिल हिदायत पा रहे हैं। आइए इस पैगाम को फैलाने में हमारे साथ ताउन कीजिए और हज़ारों दिलों को नूर हिदायत से मुनव्वर करने में हिस्सा मिलाइए।